بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ گوروں کے وقت کی بنی ہوئی عمارت تھی۔ انتظار گاہ مسافران درجہ اول بھی ایک نظر میں کسی تھانے کا کمرہ لگی تھی، جس میں قدیم وضع کا بھدا فرنیچر بھر دیا گیا ہو۔ اس کی سال خوردہ دیواروں پر نصف صدی سے پتلے پانی جیسا زرد رنگ پھیرنے سے کوئی فرق پڑتا ہوگا تو رنگ کرنے کا ٹھیکہ لینے والے کو یا ٹھیکہ دینے والے افسر مجاز کو۔ ان کا بینک بیلنس ایسے ہی ٹھیکوں سے پھلتا پھولتا ہوگا۔ بلند چھت سے ٹکا ہوا ایک پنکھا بالکل سرکاری ملازم کے انداز میں مجبوراً ہوا دینے کی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا، اور ایسے چل رہا تھا کہ اس کا ہر پنکھ الگ نظر آتا تھا۔ دوسرا ریٹائر ہو کے کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ ان پر کبھی سفید رنگ ہوگا، مگر اس پر مکھیوں کے بیٹھنے سے کالے رنگ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ چار میں سے ایک ٹیوب لائٹ روشن تھی، دوسری چراغ سحر کی طرح بڑک رہی تھی، باقی دو دیدہ بے نور کی طرح بند تھیں۔ تیمور ایک صوفے جیسے بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگ اسے دیکھنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ میں گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے سینے کے زخم سے بہنے والے خون نے قمیض کے اوپر والے حصے کو رنگ دیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ گرم تھا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، نبض چل رہی تھی۔ پھر میں نے اس کی سانس کو دیکھا، سانس چل رہا تھا۔ شمس، میں نے کہا، تیمور زندہ ہے۔ یو ایڈیٹ، تم نے کیسے کہہ دیا تھا کہ ایمبولینس ڈیڈ باڈی لے جائے گی؟ شمس نے بوکھلا کے کہا، وہ شاہ جی، حالت دیکھیں ان کی۔ شٹ اپ، تیمور کو کچھ نہیں ہوگا۔ اشرف نے پیچھے سے کہا، یس سر۔ معلوم کرو ایمبولینس ابھی تک کیوں نہیں آئی، کتنی دور ہے یہاں سے ریلوے اسپتال؟ کون ہے ڈاکٹر آن ڈیوٹی؟ میری بات میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے کراؤ۔ میں نے بات کر لی ہے، ایمبولینس پہنچنے والی ہے سر۔ تیمور کو مرنا نہیں چاہیے شمس صاحب۔ میں نے اس کا کندھا پکڑ کے ہلایا۔ وہ نروس ہو گیا۔ میں، سر جی، یہ میرے اختیار کی بات ہے کیا؟ میں نے کہا، وکیل قریشی، کیا یہ انتظام پہلے سے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہاں ایک ایمبولینس اور ڈاکٹر کیوں موجود نہیں تھے؟ تمہیں اندازہ تھا کہ شہر میں کس قسم کی گڑبڑ چل رہی ہے؟ ہمارے مخالفین کیا کر چکے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے سر، وکیل قریشی بولا۔ مجھ پر قاتلانہ حملہ متوقع تھا یا نہیں؟ پھر تم لوگوں نے کیا بندوبست کیا تھا؟ اگر گولی مجھے لگ جاتی تو میں بھی اسی طرح یہاں گرا پڑا ہوتا ریلوے کے ویٹنگ روم میں، اور تم محض انتظار کرتے رہتے کہ کون پہلے آتا ہے، ڈاکٹر یا فرشتہ اجل۔ نالائق اور نااہل لوگ ہو تم۔ کیا حفاظتی اقدامات کیے تھے تم نے؟ ہٹ جاؤ، سب ایک طرف ہو جائیں، راستہ چھوڑ دیں۔ ایک دبلے پتلے اینک اور سفید بالوں والے شخص نے اندر آتے ہی چلانا شروع کیا، کیا بے وقوفی ہے، بھیڑ لگا رکھی ہے۔ اسٹریچر والے اس کے بالکل پیچھے تھے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے تیمور کو اٹھا لیا۔ ڈاکٹر نے قمیض کو سامنے سے پھاڑ کے تیمور کے سینے پر زخم کو دیکھا اور سارا ہلایا۔ تھینکس گاڈ۔ میں نے کہا، کیا یہ زندہ رہے گا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر مجھے کوئی سخت جواب دینے کے لیے پلٹا تھا، مگر پھر اس نے مجھے پہچان لیا۔ شاہ عالم صاحب، میرا خیال ہے گولی نے دل کو مس کر دیا ہے، بس 1-2 انچ کے مارجن سے۔ ان دیٹ کیس یس، اسے زندہ رہنا چاہیے ڈاکٹر صاحب۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسٹریچر اٹھانے والے باہر نکل گئے تھے۔ وہ ان کے پیچھے لپکا۔ کم آن، ہم بھی اسپتال جائیں گے، میں نے کہا۔ اشرف علی نے میرا راستہ روک لیا۔ نو سر، آپ کا اسپتال میں کوئی کام نہیں۔ میں نے آپ کی وائف اور سیکرٹری کو روانہ کر دیا ہے۔ کس کے ساتھ اور کہاں؟ آپ پریشان نہ ہو، ہماری سیکیورٹی کے 2 جوان اس گاڑی میں ان کے ساتھ ہیں، ایک پولیس کار پیچھے ہے۔ وہ گھر جائیں گے اور وہاں پہلے ہی بہت سخت حفاظتی انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ اشرف علی نے کہا، آپ کو یہاں سے سیدھے پارٹی سیکریٹریٹ جانا چاہیے۔ شمس نے کہا، اور اخبار والوں سے کون بات کرے گا؟ میں نے کہا، میں فی الحال کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اخبار والوں کو قاتلانہ حملے کی ایک سنسنی خیز سرخی مل گئی۔ انہوں نے تصویریں بھی بنا لی ہوں گی۔ پارٹی کی طرف سے بیان شام کو جاری کیا جائے گا۔ شمس صاحب، آپ انہیں بریف کر دیں، یہ کہہ دیں کہ تیمور صاحب زخمی ہیں مگر ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن چیئرمین صاحب شاک کی کیفیت میں ہیں۔
بس ٹال دیں انہیں کسی بھی طرح۔ شمس نے امداد طلب نظروں سے وکیل قریشی کو دیکھا۔ تم بھی آؤ گے؟ میں نے وکیل قریشی سے کہا آپ اسپتال جائیں اور مجھے ہر 10 منٹ بعد فون پر بتاتے رہیں کہ تیمور صاحب کی حالت کیا ہے۔ کوئی بھی نیگلیجنس ہوئی تو میں سب کو برطرف کرا دوں گا، کیس کر دوں گا ان پر۔ اشرف علی نے کہا سر آپ برا نہ مانیں تو میرا مشورہ ہے کہ 12 بجے اخباروں والوں کو سیکریٹریٹ میں بلا لیں۔ ابھی 10:30 بجے ہیں، 1 گھنٹے میں ہم صورتحال کی بارے میں پالیسی بیان تیار کر سکتے ہیں۔ اوکے شمس صاحب آپ انہیں بلا لیں 12 بجے، اور وکیل قریشی صاحب آپ اسپتال کے انتظامات دیکھ کے اور تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ آفس پہنچ جائیں۔ دونوں نائب صدر چلے گئے تو میں نے اشرف علی سے پوچھا کچھ پتہ چلا کون تھا قاتلانہ حملہ کرنے والا؟ نہیں سر وہ پکڑ لیا گیا تھا مگر اس کی شناخت ممکن نہیں۔ وہ بولا کیوں؟ کیا وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا؟ اتنے مجمع سے بھاگ کے وہ کہاں جا سکتا تھا؟ دوسرا فائر کرنے سے پہلے ہی اسے پکڑ لیا گیا تھا۔ پکڑنے والے وہی لوگ تھے جو اس کے آس پاس تھے۔ پھر کیا اسے پولیس لے گئی ہے؟ میں نے کہا اس نے سر جھکا لیا۔ نہیں سر اسے پکڑنے والوں نے ہی مار دیا۔ مار دیا؟ میں نے چلا کے کہا کیسے مار دیا؟ اشتعال کی کیفیت میں اشرف بولا جیسے لیاقت علی خان کے قاتل کو مار دیا گیا تھا سر۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا، وہ کرائے کا قاتل تھا۔ اس کی خدمات حاصل کرنے والوں نے اسے یقین دلایا ہوگا کہ آس پاس اپنے ہی لوگ ہوں گے جو اسے فرار ہونے میں مدد دیں گے، اس کا راستہ کھلا چھوڑ دیں گے اور وہ آسانی سے باہر نکل جائے گا۔ جہاں اس کی موٹر سائیکل یا گاڑی تیار ہوگی شاید آدھا معاوضہ کئی لاکھ روپے اس کو پیشگی دے دیا گیا ہوگا، باقی آدھا کام ہو جانے کے بعد۔ لیکن آدھا معاوضہ ادا کرنے والوں نے خود ہی اسے گھیر کر اس کا کام تمام کر دیا۔ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے، وہ زندہ سلامت پولیس کی تحویل میں پہنچ جائے یا پارٹی کے وفادار کارکن اسے بچا لیں اور وہ تفتیش میں سب اگل دے کہ اس نے کتنا معاوضہ لیا تھا، کس سے لیا تھا اور کب لیا تھا۔ اسے مارنے والے کون تھے؟ میں نے مایوسی سے کہا کچھ معلوم نہیں سر، یہی لوگ تھے جو استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ویسے تو یہ پورا پلیٹ فارم لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ظاہر ہے سب استقبال کے لیے نہیں آئے تھے۔ ان کے علاوہ سادہ کپڑوں میں پولیس والے تھے۔ لاش اس وقت کہاں ہے قاتل کی؟ وہیں پڑی ہے سر، وہ بولا۔ میں نے دروازے کا رخ کیا، میں اسے دیکھوں گا۔ اشرف علی میری طرف لپکا نہیں سر آپ وہاں نہیں جائیں گے، آپ اب کچھ نہیں کر سکتے، آپ جائیں۔ میں اسے ایک طرف دھکیل کر باہر آ گیا۔ پلیٹ فارم پر مجمع چھٹ چکا تھا۔ تیز گام سفر کے اگلے مرحلے میں راولپنڈی کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ دہشت گردوں کے ایک واقعے نے ریسیو کرنے اور سی آف کرنے کے لیے آنے والوں کو جلد از جلد جائے واردات سے رخصت ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا کہ کہیں ان کا نام گواہی میں نہ آ جائے۔ کلی اور اسٹیشن پر ہر وقت موجود رہنے والے افراد بھی غائب ہو گئے تھے یا پیچھے ہٹ کے بہت دور چلے گئے تھے۔ پارٹی کے کارکنوں کو پولیس نے باہر نکال دیا تھا لیکن کچھ اب بھی گروہ کی صورت میں دوسرے پلیٹ فارم پر موجود تھے۔ اب وہ زندہ باد کے ساتھ مرد آباد کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ شہید تیمور زندہ باد، امن کے دشمن مرد آباد، انصاف کے دشمن مرد آباد، آزادی کے دشمن مرد آباد۔ ان کے لیے تیمور امن و انصاف اور آزادی کے منشور پر یقین رکھنے والی پارٹی کے لیے جان دینے والا شہید بن گیا تھا۔ پی جے ایف کو بھی ایک شہید مل گیا تھا۔ اب وہ الزام کا جواب الزام سے دینے کی پوزیشن میں تھے۔ دیواری نعروں میں، پوسٹرز پر اور بینرز میں جہاں بھی عمر دراز کا نام تھا وہاں تیمور کا نام لکھا جا سکتا تھا۔ ان کے لیے اطمینان کی بات تھی کہ حساب بہت جلد برابر ہو گیا۔ نہ جانے تیمور کی موت کی خبر کس نے پھیلا دی تھی۔ شمس نے تو حقیقت جانے بغیر ہی ایمبولینس کے ڈیڈ باڈی لے جانے کی بات ایسے کر دی تھی جیسے وہ خود تیمور کی موت کی تصدیق کر چکا ہے۔ یہ شاید ایک لاشعوری خواہش تھی جو قبل از وقت الفاظ بن کے زبان پر آ گئی تھی۔ تیمور سینئر نائب صدر تھا اور اس کے مرنے سے پہلے کوئی نائب صدر اس کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ اب تک حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق شمس کی پوزیشن زیادہ مضبوط تھی۔ اس کا ذہن سازشی تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ پارٹی کارکنوں میں مزید اشتعال پھیلانے، تصادم کے لیے اور ہنگاموں کی آگ کو ہوا دینے کے لیے اس نے تیمور کی موت کی جھوٹی افواہ پھیلا دی ہو۔ پلیٹ فارم پر چادر سے ڈھکی ہوئی ایک گٹھڑی سی پڑی تھی۔ اس چادر پر خون کے دھبے تھے۔ خون گٹھڑی کے آس پاس بھی پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پولیس نے اس کو گھیرے میں لے رکھا تھا مگر مجھے دیکھ کے انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ میں نے جھک کر چادر کا ایک کونا ہٹایا اور لاش کو دیکھا۔
حملہ آور نوجوان لڑکا تھا، شاید 20-22 سال کا۔ اسے مارنے والوں نے اس کی صورت کو مسخ کر دیا تھا۔ قاتل پیشہ ور لوگ تھے جو اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا جانتے تھے۔ اس کے جسم پر نظر آنے والے زخم اس کی گواہی دیتے تھے کہ اسے عام لوگوں نے ہاتھوں سے، مکوں اور لاتوں سے نہیں مارا تھا۔ اس پر ڈنڈے، سریے اور زنجیریں ماری گئی تھیں۔ پہلا فائر ہونے کے بعد جب قاتل کی خدمات حاصل کرنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ میں صاف بچ گیا ہوں اور گولی کا نشانہ تیمور بنا ہے تو انہوں نے اسے ناکامی پر سزائے موت دینے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ پہلے 2-4 افراد نے اسے مارنا شروع کیا ہوگا، پھر پبلک بھی اس کار خیر میں شریک ہو گئی ہوگی۔ ہجوم کو ان کے تخریبی جذبات کو ہوا دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ غصے میں اندھے ہو جانے والے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ مارنے والوں میں کتنے ہاتھ ان کے ہیں اور کتنے پیشہ ور قاتلوں کے جو اپنا کام دکھاتے ہی غائب ہو گئے ہوں گے۔ پھر صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتے ہی جوشیلے لوگ اور چشمدید گواہ بھی ایسے غائب ہوئے ہوں گے کہ ان کے لیے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہونے کی مثال ناکافی تھی۔ جائے واردات پر کوئی دیکھنے والا تھا نہ سننے والا۔ میں نے سب سے پوچھا، 1-2 کلی، وینڈر، مسافر، پارٹی کارکن اور FAF کے جوان پولیس مین، ان سب کے پاس وہاں اپنی غیر موجودگی کا کوئی نہ کوئی عذر تھا۔ میں تو جناب عالی ادھر آیا ہی نہیں، میں دوسرے پلیٹ فارم پر تھا۔ میں تو ابھی آیا ہوں جی اسٹیشن پر، میں بہت دور تھا اس جگہ سے، میں اندر تھا جی ٹکٹ کلیکٹر آفس میں، میری ڈیوٹی یہاں نہیں تھی۔ میں سو رہا تھا، شور سن کے اٹھا، پارٹی والے بہت ہلڑ کر رہے تھے، مجھے کچھ معلوم نہیں میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ سازش تیمور کے خلاف نہیں، میرے خلاف تھی، مگر نشانہ وہ بن گیا۔ مجھے اس کا سخت صدمہ تھا۔ وہ عمر رسیدہ آدمی تھا، بلڈ پریشر اور عارضہ قلب میں مبتلا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ زندہ رہے، مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اس کی زندگی کے لیے میں نے صدقے دل کے ساتھ دعا کی۔ تیمور وہ شخص تھا جس نے ایک دن اچانک میرا راستہ روک کے کہا تھا کہ مسٹر ناصر عظیم، آج کے بعد تم شاہ عالم ہو اور یہ چوائس کا مسئلہ نہیں ہے، اسے اپنی بدقسمتی سمجھو یا خوش قسمتی کے جب تمہاری اور اس کی صورت میں اس درجہ مشابہت ہوئی تو پھر یہ تمہارا مقسوم ہوا اور اب تم مجبور ہو کہ شاہ عالم بن کے اس راستے پر چلو جس کی نشاندہی میں کرتا ہوں۔ تم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ پھر اس نے میرے لیے 101 وجوہات پیدا کر دی تھیں۔ میں نے وہی کیا جو وہ چاہتا تھا، میں اس کے خط کشیدہ راستے پر چل پڑا، اس لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر چلتے چلتے میں نے یوں کیا کہ مجبوری کی زنجیر کے دونوں سرے الگ کر دیے، ایک وہ جس نے مجھے باندھ رکھا تھا، دوسرا وہ جو تیمور نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ میں نے زنجیر اپنے ہاتھوں میں تھام لی اور دوسرے سرے سے تیمور کو باندھ کے اسے مجبور کر دیا کہ اب وہ میرے پیچھے چلے۔ ہم اسی راستے پر آگے پیچھے کے بجائے پیچھے آگے ہو کے چلنے لگے تھے۔ تیمور نے اس مجبوری کو بھی اسی طرح تسلیم کر لیا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کے لیے دوسروں کے فیصلوں کو کسی مزاحمت کے بغیر قبول کیا تھا۔ یہ فیصلے پہلے ایک شاہ عالم کرتا تھا، پھر وہ دوسرا شاہ عالم کرنے لگا تو اس نے اعتراض نہیں کیا اور سر تسلیم خم کر دیا۔ اس نے کہا یس سر۔ وہ یس سر کہنے کا خوگر تھا، اسے وہ انا کا مسئلہ نہیں بناتا تھا اور اپنی ہار نہیں سمجھتا تھا۔ یہ مفاہمت کے ساتھ جینے کا محفوظ راستہ تھا۔ اگر تیسرا اور پھر چوتھا شاہ عالم اس کی زندگی کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لیتا تب بھی وہ کہتا یس سر۔ ایک انسپیکٹر میری تفتیش کے طریقے سے خاصا ناخوش نظر آتا تھا۔ جب میں نے اس کے ایک ماتحت سے سوال کیا تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ آپ یہ کام ہم پر چھوڑ دیں سر جی۔ میں اس پر برس پڑا، سب کام تم پر ہی چھوڑا گیا تھا، کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ تم یہاں سیکیورٹی ڈیوٹی پر تھے یا ٹریفک کنٹرول کرنے آئے تھے؟ کیا سیکیورٹی فراہم کی تم نے؟ کسے بچایا؟ صرف انہیں؟ قاتل کے قاتلوں کو یہی کام کرتے ہو تم لوگ؟ اشرف علی نے مجھے کھینچ لیا سر، کوئی فائدہ نہیں ان کے منہ لگنے کا، آپ اب چلیں یہاں سے پلیز۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اشرف کیا میری وائف اور سیکٹری گھر پہنچ گئی ہیں؟ اس نے نمبر ملا کے فون مجھے تھما دیا، آپ بات کر لیں۔ گھنٹی 5 بار بجی، پھر رکشی نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، میں نے کہا رکشی
آر یو اوکے؟ سب خیریت ہے؟ ہاں ابھی تک تو ہے، مگر تم غالباً یہ سوال مجھ سے نہیں مس خان سے کرنا چاہتے تھے۔ لو بات کرو اس سے تاکہ اس کے دل کو بھی قرار آ جائے۔ دوسرے لمحے چندا نے کہا تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے کہا مس خان، کرنل صاحب کے پہنچنے تک تمہیں صورتحال کو خود ہی سنبھالنا ہوگا۔ معلوم نہیں انہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی، میرا خیال تھا کہ وہ پہلے سے یہاں موجود ہوں گے یا ان کا فون آ جائے گا، ان کے اپنے مسائل ہیں۔ آپ کب تک آئیں گے سر؟ وہ بولی۔ میں نے کہا ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا، یہاں اس حاملہ آور کو مار دیا گیا جس نے تیمور پر گولی چلائی تھی۔ مار دیا گیا؟ کیسے؟ میں نے اشرف علی کی بات دہرا دی، جیسے لیاقت علی خان کے قاتل کو مار دیا گیا تھا۔ مارنے والا ایک پولیس افسر تھا، بعد میں اسے ترقی دے دی گئی تھی۔ میں اب پارٹی سیکریٹریٹ جا رہا ہوں، وہاں 12 بجے پریس بریفنگ ہے۔ ابھی تو اخبار والوں کو موقع نہیں ملا، انہیں پولیس نے دور ہٹا دیا تھا، وہ باہر انتظار کر رہے ہیں میرا۔ پریشان مت ہونا۔ پریشانی کیسی سر؟ پریشان ہوں ہمارے دشمن۔ آمین، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں باہر نکل چکا تھا جب کسی نے آواز دے کر مجھے متوجہ کیا۔ اس آواز کو میں پہچانتا تھا۔ میرا خون خشک ہو گیا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو شادو سنگ مرمر سے تراشے ہوئے مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ دوپٹہ اس کے ایک شانے سے ڈھلک کر نیچے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا تھا۔ شادو، مجھے نہیں معلوم مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مگر مجھے معاف کر دو، ورنہ، میں نے بڑی مشکل سے کہا، ورنہ کیا؟ وہ پلک جھپکائے بغیر مجھے دیکھتی رہی۔ میں مر جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیسے یہ الفاظ میری زبان سے نکل گئے۔ جھوٹ بولتا ہے تو، اس نے پلک جھپکا کے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسا ہوتا نہ تو مر گیا ہوتا، ان 2 دنوں میں آیا ہے۔ 2 دن بعد چھیلا بن کے مجھے اپنی شان دکھانے کار میں آیا ہے شہزادہ میرا شکریہ ادا کرنے۔ میں نے پھر اس کی طرف قدم بڑھایا۔ میں تمہاری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں مجبور تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی محسوس ہوئی۔ ابھی سے تیرا راستہ مجبوریاں روکنے لگی ہیں۔ میں نے اس کے قدموں میں پھولوں کے ڈھیر کی طرح پڑے ہوئے سرسراتے ریشم کے گلابی دوپٹے کو اٹھایا اور اس کے شانے پر ڈال دیا، مگر وہ پھر پھسل کے اس کے بازو پر لٹک گیا۔ میں بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اگر تو مجھے نہ بچاتی تو وہ مار ڈالتے مجھے۔ تجھے کیا معلوم کتنا مارا انہوں نے مجھے؟ چلنا کیا، مجھے سیدھا کھڑا ہونا مشکل تھا۔ ہڈیاں سوج گئی تھیں، میری منہ سے خون آتا تھا اور پیشاب سے۔ میری آواز میں رکت آ گئی تھی۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ اس نے گھبرا کے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کھڑا کیوں ہے؟ بیٹھ جا یہاں۔ میں نے کہا اوف، یہاں ہاتھ مت رکھ، درد ہوتا ہے۔ میری جذباتی اداکاری نے اسے رلا دیا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے شرم آئی، مگر میں نے خود کو قائل کرنے کے لیے اپنے آپ سے کہا ایکٹنگ نہ کرتا تو کیا کرتا۔ وہ شرافت سے بات سننے پر راضی نہیں تھی۔ بڑے ظالم ہوتے ہیں پولیس والے۔ مجھے دکھا کہاں چوٹ آئی ہے۔ اس نے دوپٹے کے کونے سے آنسو پونچھ ڈالے۔ چھوڑو شادو جی، کیا کرو گی دیکھ کے؟ میں دوا لگاؤں گی، مالش اور سکائی کروں گی۔ وہ بولی ابھی ٹھیک ہو جائے گا تو سارا درد ختم ہو جائے گا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ درد تو ڈاکٹر صاحب کی دوا سے کم ہو گیا ہے اور ختم بھی ہو جائے گا، مگر نہ جانے کیوں میں نے ٹی شرٹ اتار دی۔ میری کمر پر تشدد کے زخم بھر گئے تھے اور نشانات مدھم پڑ جانے کے باوجود نظر آتے تھے۔ اس نے ایک انگلی سے میرے بازو کو اور پھر میرے شانوں کو چھوا، پھر گھوم کے پیچھے میری کمر کو دیکھنے لگی۔ اس کی انگلی میری کمر پر ایسے سرسرانے لگی جیسے کسی پرندے کا پر۔ وہ پوچھتی رہی یہاں ایسے درد ہوتا ہے، دکھتا ہے؟ اور میں آہستہ آہستہ سی کی آوازیں نکالتا رہا اور کراہتا رہا۔ میرے لبوں پر لذت درد کی دلدار مسکراہٹ تھی اور میری آنکھیں سرشاری سے بند ہونے لگی تھیں۔ یہ بڑا عجیب احساس تھا جس کا نشہ مجھے پہلی بار ہوا تھا۔ چل تو لیٹ جا صوفے پر، سیدھا نہیں الٹا۔ اس نے مجھے بازو پکڑ کے گھما دیا۔ اس کے نرم ہاتھوں کے لمس سے میرے بازو میں گدگدی سی ہونے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بہت چھوٹے اور بہت نازک ہیں، وہ میرے بازوؤں کی گولائی کو گرفت میں نہیں لے سکتے۔ اس نے کسی الماری میں سے شیشی نکالی، اس میں سے کوئی دوا اپنی ایک ہتھیلی پر انڈیلی اور اس کی ایک پتلی سی دھار میری ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ گراتی گئی۔ میرے جسم میں ٹھنڈک اترنے لگی۔ پھر اس نے اپنے دونوں
مخملی اور گلاب جیسے نرم ہاتھ میری پشت پر رکھے اور اوپر سے نیچے میری پیٹھ کو ملنے لگی۔ نرمی سے اور محبت سے، سکون اور سرور کے ساتھ میرے وجود کا سارا درد کھینچ کے ایک ریشمی لمس میں سمٹ آیا، لیکن پھر مجھے کہیں اندر سے وہ تپش پھوٹتی محسوس ہوئی جو خوابیدہ آتش فشاں کی گہرائی میں کروٹ لینے والے لاوے کی آتش سیال کی طرح تھی۔ میرا چہرہ تپنے لگا اور میرے اعصاب میں بے چینی آ گئی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھا اور میں نے اپنی شرٹ پہن لی۔ بس شادو، میں ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی، اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گیا؟ بس ہو گیا، تم نے کر دیا۔ میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے، فریج میں سے پیلے بوتل، میں یہ ہاتھ دھو لوں ذرا۔ اس نے چہرے کے سامنے آ جانے والے بالوں کو سر جھٹک کے پیچھے کیا اور مسکرائی۔ رنگ برے بادل جیسا دوپٹہ اڑا اور پھر لہرا کے فرش پر بکھر گیا۔ میں نے فریج میں سے بوتل نکالی، دانتوں سے اس کا ڈھکن کھولا اور اسے منہ سے لگا لیا۔ سنسناتی گیس کے ساتھ 7 اپ کا ترش لیمو جیسا ٹھنڈا ذائقہ میرے حلق سے اترا تو میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا اور پوری بوتل ایک سانس میں خالی کر کے فریج کے اوپر رکھ دی۔